اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر اور آج ہمارا ماحول یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم دیندار آدمی اس آدمی کو سمجھتے ہیں جو خالص اپنی نماز پڑھے اور ہمارے دھوکے میں، ہمارے دھوکے بازی کے اندر، ہمارے جھوٹ میں، ہمارے سچ میں، ہمارے لوگوں کو چغلی کرنے میں، ہمارے ساتھ لوگوں کی مذاق اڑانے میں، ساری چیزوں میں ساتھ دے اور اپنا نماز پڑھے، ہمیں سچ راستہ نہ بتائے اور جھوٹ کے ساتھ ہمارا ساتھ دے۔ ہم اسی کو دیندار سمجھتے ہیں، ہم اسی کو دیندار سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ کچھ نہ کہے، کچھ بھی نہ کہے۔ جیسے دھوکے کے بارے میں اگر سوچا جائے تو سب سے بڑی چیز دھوکا یہ دنیا ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکا آج ہمارا کاروبار ہے جو ہمیں دھوکے میں ڈال چکا ہے۔ ہم رزق کے لیے رازق کو بھول گئے، اس ملک کے لیے مالک کو بھول گئے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والے مالک اور خالق کو بھول گئے ہم، جس نے جسم کو بنایا، جس نے آنکھ کو روشنی دی، کانوں کو سننے کی طاقت دی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، پیروں کو چلنے کی طاقت دی، جس نے ہاتھوں کو طاقت دی، یہ ساری چیزوں کو طاقت دینے والا وہ مالک، ہم اسی کو بھول گئے۔ اس نے ہاتھ دیے تاکہ ہم اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس سے بھیک مانگے، اس نے پیر دیے اس لیے کہ ہم اس کے دین کے راستے میں چلے، اس نے آنکھ دی اس لیے کہ ہم اس کے کلام کو دیکھ کر پڑھے اور اس کے سامنے اشک بہائے، آنسو بہائے۔ اس نے کان دیے اس لیے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، اس نے جسم اس لیے دیا کہ ہم اس پر عمل کریں، اپنی زندگی کو بدلے، اپنے جسم کو بدلے۔ آج ہم دھوکے دینے والے کو دیندار سمجھتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کا حال ہے یہ۔ ہم اپنے بچاؤ میں صحابہ کا نام استعمال کرتے ہیں کہ کیا صحابہ نے تجارت نہیں کی؟ تو کیا صحابہ کی تجارت نعوذ باللہ ہمارے جیسی تھی؟ دھوکے باز تجارت جو ہم آج کرتے ہیں۔ صحابہ اپنا پھٹا ہوا کپڑا، اپنا کھڑا ہوا مال، اپنا گیلا مال بتا کر بیچتے تھے، اور آج ہم چھپا کر بیچتے ہیں۔ اور صحابہ مال کما کے سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دیتے تھے، کسی پر احسان کرتے تھے تو جتاتے نہیں تھے۔ آج ہم سارا مال لگانے کے بجائے تھوڑا سا مال لگاتے ہیں اور پھر جس پر احسان کرتے ہیں اسے جتلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تو احسان فراموش ہے، تو دھوکے باز ہے، تو نے ایسا حلیہ اختیار کیا اور ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم بار بار ہمارے لیے ڈراتے ہیں کہ تجھے حساب دینا پڑے گا، ہمارا حساب۔ ارے ہم سب کو اللہ کے پاس حساب دینا ہے، ہم سب کو دینا ہے ہر چیز کا حساب، ہمارے جسم سے لے کر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو اللہ نے جسم دیا، جو جوانی دی، جو علم دیا، جو دولت دی، ہر چیز کا حساب دینا۔ بلکہ ہمیں احسان رکھنا چاہیے اس کا جو ہم سے غریب ہونے کے بعد مال لیتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے کمزوروں کی وجہ سے ہمیں روزی دیتا ہے۔ جتنے لوگ کمزور ہمارے ماتحت میں ہیں انہی کے ذریعے سے ہمیں روزی ملتی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انہیں بار بار دکھاتے ہیں، ان کو جتاتے ہیں کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں۔ ارے اللہ نے اتنے احسان کیے ہم پر، اتنے احسان ہے اللہ کے کہ اللہ نے زندگی دی، جوانی دی، سمجھ دی، سوچ دی، مال دیا، سب کچھ دیا، اللہ نے ہی تو دیا ہے۔ ہمارے پاس ہمارا کیا ہے؟ کوئی آدمی، میں خود اگر یہ سوچوں کہ میری ذات کے اندر میرا خود کا کیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے پاس واپس لے جانا۔ صحابہ پر تہمت کہ صحابہ تجارت نہیں کرتے تھے، صحابہ ہماری جیسی تجارت کرتے تھے، جھوٹی تجارت، دھوکے کی تجارت۔ صحابہ سچے تھے، صادق تھے، ایماندار تھے۔ آج کاروبار ہمارے چل رہے ہیں
اس لیے چڑھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر دھوکہ داری چل رہی ہے۔ ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے، ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں کوئی دھوکہ دیتا ہے۔